مقبوضہ فلسطین میں 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی جنگ میں اب تک صرف 3 ہفتوں میں کم و بیش 4000 بچے اس ریاست نے مارے ہیں جس کے باسی خود جان بچا کر یورپ سے پناہ لے کر اس خطے میں آئے تھے۔ جنگ اگر 2 مسلح گروہوں یا آرمیز کے درمیان ہو تو قتل و قتال سمجھ میں آتی ہے، مگر جب ایک آرمی مخالف آرمی کو مارنے یا ان سے لڑنے کے بجائے ان آرمڈ سویلین آبادی کو ٹارگٹ کرنا شروع کرے تو اسے نسل کشی کہتے ہیں، اور صہیونی ریاست اس وقت وہی کچھ کر رہی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ سویلینز میں بھی صہیونی ریاست اس وقت خاص طور پر بچوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی مخصوص جگہ پر بچے پناہ لیے ہوئے ہیں یا بچوں کا ہسپتال ہے، وہ وہاں پر ایئر اسٹرائک کر کے سینکڑوں بچوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہے کہ بچوں کو ہی نشانہ بنایا جائے؟ کیا بنی اسرائیل میں بچوں کی قربانی کا کوئی تصور موجود ہے؟ اسرائیلی وزیر اعظم نے وحشیانہ حملوں کو جائز قرار دیتے ہوئے اپنی ایک مقدس مذہبی کتاب کا حوالہ دیا اور کہا کہ ہمیں اس وقت جنگ کا حکم ہے۔ ہم نے جب صہیونیت اور بچوں کی قربانی کا آپس میں ربط تلاش کرنا چاہا تو چند ناقابل یقین حقائق ہمارے سامنے آئے۔ اس ایپیسوڈ کے شروع میں شاید آپ کو لگے جیسے آپ من گھڑت داستان یا کوئی ناول سن رہے ہیں، مگر آخر تک ہمارا ساتھ دینے سے آپ پر بہت سارے راز آشکار ہوں گے جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ ایلسٹر کرولی تاریخ انسانیت کے انتہائی عجیب اور متاثر کن شخصیت تھے۔ انہیں آپ شیطان پرست جادوگر، ایک شیطانی مذہب کا موجد اور جنات سے روابط رکھنے والا آدمی کہہ سکتے ہیں۔ ایلسٹر کرولی خود کو شیطان کا پیغمبر مانتا تھا، اور اس کا دعویٰ تھا کہ نہ صرف وہ ابلیس سے، جسے وہ سپر نیچرل اینٹیٹی کہتا تھا، ملاقات کرتا ہے، بلکہ وہ اس پر باقاعدگی سے نازل ہو کر اسے درس دیتا ہے۔ اس نے خود سے ملاقات کرنے والے شیطان کے نمائندے کا کچھ اس طرح کا خاکہ بنایا ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ جس غیر انسانی کریچر یا سپر نیچرل اینٹیٹی سے ملتا ہے وہ اس طرح کا دکھتا ہے۔ اس کا نام آئیواس ہے، اور اس نے ایلسٹر کرولی کو ایک کتاب بھی لکھوائی ہے جس کا نام ہے دی بک آف دی لا۔ یہ ایک انتہائی غلیظ شخص تھا اور کسی بھی کام کو ممنوع یا پروہیبٹڈ نہیں مانتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ سپر نیچرل اینٹیٹی نے اسے وہ سب کام کرنے کا حکم دیا ہے جو مذاہب یا سوسائٹیز میں حرام، ممنوع یا ناجائز ہے۔ ابلیس کی طرف سے اس پر نازل ہونے والی کتاب کے ایک حصے میں لکھا گیا ہے کہ اے پیغمبر، میرے لیے خون بہاؤ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون بہاؤ، کیونکہ چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی گناہ خطا نہیں کیا ہوا ہوتا۔ ان کے خون بہانے سے تمہیں طاقت اور انرجی ملے گی۔ ایلسٹر کرولی اور اس کے پیرو ابلیس اور اس کے بچوں یعنی شیاطین کے لیے معصوم بچوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ ایک انتہائی خفیہ جگہ پر پتھر سے بہت بڑا الو کا مجسمہ بنا کر اس کے نیچے آگ جلا دیتے تھے، پھر اس آگ میں انسان کا بچہ ڈال کر شیطان کے لیے قربانی کیا کرتے تھے۔ اس رسم سے فری ہو کر یہ افراد اورجی کی رسم ادا کیا کرتے تھے۔ اورجی کا مطلب ہے گروپ سیکس۔ مرد اور خواتین اپنے چہروں پر ماسک لگا کر یہ کام کیا کرتے تھے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانے نہ جا سکیں۔ یہ رسم اس لیے تھی تاکہ قربان کیے ہوئے بچے کی جگہ شیطان سے باسٹرڈ چائلڈز لے سکیں۔ اب ایک چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ یہ رسم بنی اسرائیلیوں میں موجود تھی۔ توریت لیویٹیکس چیپٹر 20 میں خدا انہیں شیطان کے آگے بچے قربان کرنے سے منع فرما رہا ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مولک کا مطلب ہے وہ دیوتا جس کے لیے بچے قربان کیے جاتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بچے قربان کرنے والی رسم بنی اسرائیل میں تھی تو خدا انہیں ایسا کرنے سے منع کر رہا ہے۔ بچوں کی قربانی اور شیطان پرستی اس قدر عام تھا کہ ہالی ووڈ میں اس پر فلم بھی بنی ہے۔ البتہ یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار نہیں، بلکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی دل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے دین الہی کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں اس سے بھی ایک خوفناک بات، اور وہ یہ کہ یہی کام آج بھی شیطان کے پیروکاروں کی طرف سے انجام پاتا ہے۔
سال 1989 میں لائیو امریکن ٹی وی شو میں ایک خاتون سامنے آئی جس نے بتایا کہ وہ ایک یہودی فیملی سے تعلق رکھتی ہے. ان کا خاندان ہر سال ایک بچے کی قربانی کرتے ہیں اور اس کے بعد گروپ سیکس یا اورجی انجام دیتے ہیں, اور میں نے خود 4 بار اپنے باپ سے پریگننسی کو ابورشن کیا ہے. ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ سارے یہودی یہ کام نہیں کرتے. یہ کام کرنے والے یہودی دین کے پیروکار نہیں بلکہ ابلیس کے پیروکار بن گئے تھے. آج کل کے یہودی کمیونٹی پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ ان شیطان پرستوں نے سارے یہودیوں کو ہائی جیک کر لیا ہے. ٹی وی شو کی میزبان بتا رہی ہے کہ ہمارے آنے والے مہمان کا سروکار شیطان پرستی سے رہا ہے. وہ مراسم جس میں بچوں کی قربانی کی جاتی ہے وہ ان رسومات میں شریک رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہماری فیملی کا نسلوں سے ان مناسک سے سروکار رہا ہے. ہم نے اس لڑکی کا میک اپ کے ذریعے چہرہ اور شناخت چھپا لیا ہے اور ابھی یہ سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ کے انڈر ہیں. یہ لڑکی بچپن کی ترسناک یادوں کو بھلانا چاہتی ہے. اس انٹرویو کے بعد کچھ لوگ آئے اور کہا کہ اس خاتون کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اور یہ زیر علاج ہیں. پھر جب ان کے ڈاکٹر سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اب تک ہمارے پاس اس طرح کی 15 لڑکیاں آئی ہیں اور ان سب نے ایک ہی طرح کی سٹوری سنائی ہے. ان کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے, یہ پاگل نہیں ہیں. ڈاکٹر کے اس بیان کے 2 دن بعد وہ اپنی گاڑی سمیت دریا میں چھلانگ لگا کر مر جاتا ہے. یہ لڑکی بتاتی ہے کہ ہمارے ہاں ان سب فیملیز کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ جو یہ کام انجام دیتے ہیں اور وہ جو یہ کام نہیں کرتے. میرا جنم اس خاندان میں ہوا ہے کہ جو انسانوں کی قربانی اور شیطان کی عبادت کا عقیدہ رکھتے ہیں. میزبان پوچھتی ہے کہ کیا باہر کی دنیا میں آپ لوگ ایک ریسپیکٹفل پہچان رکھتے ہیں؟ تو لڑکی کہتی ہے کہ جی ہاں, باہر کے لوگوں کو کوئی شک نہیں ہوتا کہ ہمارے خاندان میں کیا کچھ ہوتا ہے. اور صرف میری فیملی کی بات نہیں, امریکہ میں لاتعداد یہودی فیملیز یہ کام کرتے ہیں. امریکہ میں سالانہ 750 بچے گم ہو جاتے ہیں جن کا پھر کوئی سراغ نہیں ملتا. یہاں پر یہ بات بتاتے چلیں کہ ان اصل شیطان پرستوں کی شناخت چھپانے کے لیے اس طرح کے لوگ مارکیٹ میں لائے جاتے ہیں کہ جن سے شیطان پرست کا ذکر سنتے ہی اس طرح کی تصویر ذہن میں آئے اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہی لوگ شیطان پرست ہیں, مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے. شیطان پرست اور انسان کی قربانی کرنے والے کسی بھی باعزت شہری سے زیادہ معتبر نظر آتے ہیں اور اس طرح کے اوباش بالکل بھی نظر نہیں آتے. ٹی وی میزبان حیرت سے پوچھتی ہے کہ میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں کہ یہودی بچوں کی قربانی کرتے ہیں. تم بہت عجیب باتیں کر رہی ہو, ہمیں کچھ اور بتاؤ اس بارے میں. کیا کچھ ہوتا ہے اس رسم میں اور کیا کبھی تم نے خود شرکت کی ہے ان مراسم میں؟ کس مقصد کے لیے کی جاتی ہے چھوٹے بچوں کی قربانی؟ یہ لڑکی جس کا فرضی نام ریشل ہے مزید کہتی ہے سب یہودی یہ کام نہیں کرتے. میں نے شکاگو پولیس کو یہ سب کچھ بتا دیا ہے. ہمارے خاندان میں کچھ ایسی عورتیں ہیں جو صرف بچے پیدا کرتی ہیں کیونکہ قربانی کے لیے پہلی شرط اپنے بچے کی ہے. اگر اپنا بچہ نہ ہو تو پھر دوسروں کے بچے قربان کیے جاتے ہیں. میں جب چھوٹی تھی تو مجھے لے جایا گیا ان مراسم میں شرکت کے لیے اور مجھے مجبور کیا گیا کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے ہاتھوں سے قربان کروں. ہم قربانی شیطان کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پاور اور طاقت دے دے. خود مجھے کئی بار زیادتی کا نشانہ بنایا جا چکا ہے. میری ماں شامل تھی ان سب کاموں میں. میری ماں اور باپ دونوں نے مجھے ان رسومات کا حصہ بنایا. میری ماں شکاگو میں رہتی ہے اور شہر کے انسانی تعلقات عامہ کمیشن کی رکن ہے. فرینڈز, ان کے معصوم چہروں کو دیکھ کر یا دفاتر میں انہیں معتبر کرسیوں پر بیٹھا دیکھ کر کون مان سکتا ہے کہ یہ لوگ انسانوں کی قربانی کر سکتے ہوں گے؟ مگر آج سب دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک ریاست اسرائیل کے نام سے ان کے ہاتھ لگی ہے یہ کیا کچھ کر رہے ہیں وہاں پر. اور چونکہ ہر بین الاقوامی ادارے اور بڑی بڑی طاقتور ملکوں کے سربراہان ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ انہیں روکنے کے بجائے ان کی مدد کر رہے ہیں. She says her family has been involved in rituals for generations. Yes, my family has an extensive family tree, and they keep track of who's been involved and who hasn't been involved. And it's gone back to like 1700. And so you were right. I was born into a family that believes in this. And this is does everyone else think it's a nice Jewish family? From the outside, you appear to be a nice Jewish girl. Definitely. And you all are worshiping the devil inside the home. Right. There's other Jewish families across the country. It's not just my own family. Really? Yes. I mean, it's like if you grow up with something, you think it's normal. Mm-hmm. I always thought. So what kinds of things? You don't have to give us the gory details, but what kinds of things went on in the family? Well, there would be rituals in which babies would be sacrificed, and you would have to, Whose babies?
There were people who bred babies in their family. No one would know about it. A lot of people were overweight, so you couldn't tell if they were pregnant or not. Or they would supposedly go away for a while and then come back. Jewish people sacrificing babies. But anyway, so you witnessed the sacrifice. Right. When I was very young, I was forced to participate in that, in which I had to sacrifice an infant. And the purpose of sacrifice is to what? Is to bring you what? What are you sacrificing for? For power. Power. And so, were you ever used? Were you ever used yourself? I was molested. I was raped several times. Nobody would suspect her. Were you raised with a sense of right and wrong, Rachel? Yes. I mean, it's like I had both. Emily, did you all call it worshiping the devil, No, Rachel? Or I don't know. It was just evil, these things you did. Right. Well, I said it was evil, and they said it was good. There's a book that I had just come across called Lilith's Cave, which is a book of Jewish mysticism and supernatural. And there's a lot in that book that relates to what I, endured when I was a child. इनमें बच्चे मारना नया नहीं, बहुत पुराना कल्चर है। तभी ये खुदा के महबूब तरीन इंसानों से बने दुनिया के पस्त तरीन लोग, जिनसे अल्लाह बार बार मोमिनों को दूर रहने की तलकीन करता है। इस सिलसिले में कुछ मजीद इंतहाई हैरत अंगेज और चौंका देने वाली इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया।